فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی، اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے، لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں، یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں، لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے، اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے، اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو
اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ، پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا۔ انسان ماں باپ کے حق دے ہی نہیں سکتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اس کو امام حقی نے لکھا ہے، اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے۔ آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا۔ تو ساری خدمت میں نے خود کی، جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا، جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا۔ جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی۔ فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے، علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے، گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔
حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا، سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے، مساقہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو۔ یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی۔ کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ کہا اس لہجے کو جان گیا، اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے۔